والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندام، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، اور اس سے پہلے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ یقیناً جالے کی سرزمین سے جو میرے حوالے سے محبتیں ہیں، وہ محبتیں میں نے کچھ خاص پہلے دیکھی تھی، حضرت علامہ مفتی منظر صاحب اور بھائی کفیل انبر کی شکل میں، کہ یہ لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آج مجھے یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ جالے کے خواص ہی نہیں بلکہ جالے کی عوام بھی محبت کرنے میں بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا بارش کا ماحول ہو اور کھڑے ہونے کا معاملہ ہو تو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن واقعی جالے والوں پر مخدوم سمنا کا خاص فیضان ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نبی اور آل نبی کی سچی محبت موجود ہے۔ میں بہت دیر تک آپ کو آزمائش میں نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کا امتحان لیں۔ آپ کھڑے ہوئے بھی ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، آپ بھیگ بھی رہے ہیں، اس لیے میں بہت مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور اگر آپ کا شوق سلامت رہا میرے ساتھ تو جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے پھر میں اتنا سناؤں گا بھی انشاءاللہ۔ چونکہ آج کی یہ محفل خلیفہ قطب المشائخ حضرت علامہ ناظر خان صاحب قبلہ اشرفی رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ ایک حیرت کی بات یہ ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پیغام سن لیں۔ میں مشکور ہوں اپنے علماء کا، شعراء کا، کہ جنہوں نے اپنا وقت مجھے سونپا، بالخصوص حضرت علامہ سید افضلی صاحب، انہوں نے بھی کرم فرمائی کی، لیکن میں بھی اپنے وقت سے کچھ مختصری کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں، دنیا کا کوئی مذہب ہو،
اور دنیا کا کوئی مسلک ہو، کسی کے سینے میں اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ موت پر خوشی مناتا ہو۔ دنیا کا ہر مذہب موت پر غم کرتا ہے، دنیا کا ہر مسلک موت پر غم کرتا ہے۔ یہ تنہا سنی ہے کہ جو موت پر خوشی مناتے ہیں، اور خوشی بھی کس نام سے مناتے ہیں؟ عرس کے نام سے مناتے ہیں۔ عرس کا مطلب ہی ہوتا ہے دولہا اور دلہن کے، عرس کا مطلب مجازن خوشی کے ہوتا ہے۔ اندازہ فرمائیں بھائیوں، کسی کا باپ مر جائے تو وہ مرن دن مناتا ہے، کسی کا مولوی مر جائے تو وہ موت کا دن مناتا ہے، لیکن تنہا سنی ہے پوری کائنات کے اندر جو موت کے دن بھی عرس مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنیوں کا یقین ہے، یقین وجہ یہ ہے کہ کس کا مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے یہ ان کو پتا ہے، لیکن سنیوں کو پتا ہے کہ جب ہمارے مقبول بندے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اللہ سے وصال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، جب یار کا دیدار ہو تو پھر غم کیسا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، موت کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی نہ۔ اور پھر ایک خاص بات، یہ تو میں نے اپنے جذبات پیش کیے، اگر آپ بخاری شریف کی حدیث پر توجہ کریں تو ہر ایک کی موت الگ ہے اور ولی کی موت الگ ہے۔ ولی کی موت کی شان کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں جاتا، بلکہ ولی دنیا سے کی شان سے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی جو بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر موجود ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے سمجھتے ہیں سب ایسے ہی مرتے ہیں، سب ایسے ہی مرتے ہیں، ایک لکڑی سے سب کو ہانکنے کی کوشش نہ کرے۔ سب کی موت برابر نہیں ہے، سب کی موت اکول نہیں ہے، سب کی موت یکساں نہیں ہے۔ آؤ جسے مومن کامل یعنی اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو کیسے موت آتی ہے، اس کی موت کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب الزہد کی وہ آخری حدیث کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی لیکن آخری ٹکڑا بیان سے رہ جاتا ہے اکثر۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی، اسی کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد اللہ کے لیے ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس معنی میں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تردد کا مطلب اگر ہم عام طور پر کریں تو کیا نکلتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ اللہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ پیدا کرنے والی ماں ابھی بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ ماں کی روح نکال لیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ پہلے ہی دن ایک ہچکی میں بچے کی روح کو نکال کے مار ڈالتا ہے، ماں کی گود کو خالی کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ گرمی لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ برسات لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی کام کے کرنے میں اس کو تردد نہیں ہوتا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو ترددی مجھے تردد ہوتا ہے۔ ولی کی موت کا فیصلہ کرتے وقت اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے؟ تردد ہوتا ہے، تردد۔ اللہ پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تو میں اپنے فرشتے
فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں اور وہ فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس مضمون کو ایک مقام پر قرآن یوں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ارے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس ولی کو نعمت آخرت بتاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، دیدار الہی کا ذکر کرتے ہیں، دیدار رسول کا ذکر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ولی خود سے کہتا ہے فرشتوں یہ نعمتیں اور دیدار مجھے ملے گا کب؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھو گے اس وقت تک آخرت کی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو وہ ولی خود سے کہتا ہے ارے پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو۔ ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ ولی کی موت ہے جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور ہماری موت، ہم لوگوں کی موت کتنی دردناک۔ بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں، ہماری موت کتنی دردناک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سیدنا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو کیسی ہوتی؟ ولی کی موت تو آپ نے سن لی کہ جب تک ولی خود نہیں چاہتا اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور ولی کی موت سے پہلے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، قرآن کہہ رہا اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن ہماری موت کیسی؟ اللہ اکبر۔ اب تھوڑی دیر، حالانکہ موسم بارش کا ہے، بھیگتے وقت کوئی سنجیدہ گفتگو آپ کے دماغ میں اترے نہ اترے، تھوڑی دیر آپ کا بڑا احسان، بڑی محبتیں، شاید مجھے آخری دم تک یہ محفل یاد رہے گی، اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی یاد رہے گی، آپ لوگوں کی وفاداری بھی یاد رہے گی، آپ لوگوں کا پیار بھی یاد رہے گا، اور بھیگ کر اس کیچڑ میں سننا بھی یاد رہے گا۔ اس لیے تھوڑی دیر بہت دل کے کانوں سے سننا، بڑی قیمتی گفتگو ہے۔ ایسی محفل سجانے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری موت کیسی؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کوئی انسان مرتا ہے، عام انسان مرتا ہے، تو اس کو موت کیسی آتی ہے؟ تو عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے اگر انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھ دیے جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا وزن انسان محسوس کرتا ہے، اتنا ہی وزن انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن دنیا سے جانا ہے، غور کرو تمہیں وہ موت چاہیے جس سے پہلے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، یا یہ موت چاہیے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں انسان کے سینے پر زمین اور آسمان سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان جب مرتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ ناک سے
सांस नहीं ले रहा है बल्कि वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ऐ होशमंद, होशियार, अक्लमंद, दानिशवर जवानों, मुझे बताओ, अगर जुकाम हो जाए और नाक भर जाए तो इंसान का कैसे दम घुटने लगता है जब उसकी सांस नहीं निकलती। जरा सोचो तो सही, मौत के वक्त इंसान नाक से नहीं बल्कि यूं लगता है जैसे सुई के नाके से वो सांस ले रहा हो। इंसान की कैफियत ये होती है। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं, मेरे बाबा अम्र इब्न आस ने बताया, बेटा अगर किसी के पेट में बबूल का दरख्त घुसा दिया जाए और एक एक रग में, एक एक नस में बबूल का कांटा घुस जाए और कोई ताकत के साथ उसको खींचे तो कैसे उसकी रगों को वो तार तार कर देगा। इसी तरीके से जब कोई इंसान मरता है तो उसकी कैफियत ये होती है। ये तो आम इंसान के मरने की कैफियत है, लेकिन अब सुनो, दिल के कानों से सुनो, जब बेनमाजी मरता है तो बेनमाजी, अल्लाह अकबर, कितनी दर्दनाक उसको मौत आती है। सबसे ज्यादा इबरत अंगेज मौत, सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत बेनमाजी को आती है। अल्लाह अकबर। वो नमाज जिससे हम कोसों दूर हैं, वो नमाज जिसका नाम सुन करके हम उसकी फजीलत भी अब माज़अल्लाह सुनना नहीं चाहते। उलमा नमाज पर गुफ्तगू करते हैं तो हमें जान पर आती है, हमारे कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, वलियों के नाम पे जान देने की बात करने वालों, एक दिन मौत तुमको भी आना है, एक दिन मौत हमें भी इंशाअल्लाह आने वाली है। मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है। मेरे जवानों, फरमाया गया सबसे ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक मौत बेनमाजी को आती है। जब बेनमाजी दुनिया से जाता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए, 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, प्यास लगी थी 7 समुंदरों वाली और रिश्तेदार कतरा कतरा पानी चमचे से पिला रहे हैं, तो बताओ क्या हो रहा होगा। आपको तजुर्बा होगा, जब प्यास ज्यादा लगती है और कम पानी पिलाया जाए तो प्यास बुझती नहीं है बल्कि प्यास और बढ़ती चली जाती है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जरा तवज्जो तो करो। अल्लाह अकबर। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। मेरी कौम के जवानों, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। ये जिनके उर्स मनाते हो, इन लोगों ने आखिरत की तैयारी की तो किस शान से दुनिया से गए। हमने आखिरत की क्या तैयारी की। कुरान कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और आखिरत की फिक्र करो कि तुमने आखिरत के लिए क्या भेजा है। बताओ आखिरत के लिए क्या भेजा है, आखिरत के लिए क्या भेजा है। यही कि आज मुसलमान ज़िना में डूबा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान नशा कर रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान शराब पी रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान झूठ बोल रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान अपनी बीवी बच्चों पे जुल्म कर रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। क्या भेजा है आखिरत के लिए, मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। आज तो हाल ये हो गया, ज़िना की फिल्में देखकर, ज़िना की तस्वीरें देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर